نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل ایک ایسا مرض ہے جس کو عموماً لا علاج کہہ دیا گیا کہ جس کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جسے ہم عرف عام میں برس کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جذام بھی ہے، اور پھر فساد خون کے دوسرے امراض بھی ہے، اور جو معدی امراض بھی ہیں۔ ان تمام امراض کے لیے ایک ایسا نسخہ جو میں شاہی بیاض سے آپ کے لیے لایا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک اچھے سے اچھے جو میرے دواخانے میں مجرب و مستعمل ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں۔ ویسے تو یہ ہمارے شاہی خاندان کے اتباع جو کرام جو تھے ان کے سینکڑوں سال سے استعمال میں رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 35 سے 40 سال یا 42 سال سے میرے دواخانے میں یہ مستعمل ہیں، اور جن کے کسی نہ کسی حد تک نتائج نکلتے ہیں اور لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ انہی نسخوں کو میں آپ تک شیئر کروں جو میرے تجربے میں آ چکے ہیں، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جو ہے آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو آپ صحیح طرح سے سننے کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور چونکہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر یہ نسخے جو ہے وہ وائرل کر رہا ہوں، تو آپ کا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے گا، بنا کسی مال کے، جان کے اور وقت کے، کہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ وہ کس طرح کہ آپ اسے خود بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گروپوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ اسے شیئر کیجئے، تو انشاءاللہ جتنے لوگ مستفید ہوں گے دامن اٹھا کے آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے میں برس، جسام اور فساد خون اور امراض معدی کے لیے ایک بہترین نسخہ جو ہے، ایک نادر نسخہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں لینا ہے پوست حلیلہ زرد۔ پوست حلیلہ زرد تقریباً 50 گرام کی مقدار میں ہم کو لے لینا ہے، اور اس کی اصلی ہونے کی، تازہ ہونے کی اور ایک نمبر ہونے کی ضمانت اسی طرح مل سکتی ہے کہ جس طرح آپ کو گھر بیٹھے یہ نسخہ مل گیا تو آپ تھوڑی سی چلت پھرت کریں گے اور ایک حاذق مستند طبیب یا مستند پنساری سے جا کر، اس کی دکان پر جا کر، شاپ پر، کلینک میں، متک پہ جا کر آپ ان سے ذرا اس پہ مشورہ کر لیں گے تو ایک اچھی، خالص اور ایک نمبر چیز آپ کو مل جائے گی، اور اوزان اور پیمائش میں بھی آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو پوست حلیلہ زرد تقریباً 50 گرام کی مقدار میں لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پوست حلیلہ زرد کیا ہے؟ یہ جو ہے سمجھ لیں آپ کہ یہ حلیلہ زرد کے اوپر کا چھلکا ہے، گٹلیاں جو ہوتی ہیں اس کا ہلکا چھلکا ہے، اور اس کی گٹلیوں کو الگ کر دیا جائے، اس کا چھلکا نکال دیا جائے، اس کو کہتے ہیں پوست نکال دیا جائے، اور اس کا فائن پاؤڈر بنا لیں۔ اور اس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، مقوی دماغ ہے، دماغ کو بے انتہا جو ہے طاقت دیتا ہے، اور مقوی چشم ہے، آنکھوں کو بھی بے انتہا قوت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ معدہ کو بھی طاقت اور قوت دینے میں باکمال ہے۔ اور اس کے علاوہ مسحل صفرا بھی ہے، صفرا سے جو وجہ سے جو وہ ہو جاتے ہیں، قبضیت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ صفرا میں اس کو دیا جاتا ہے، جس سے 1-2 مسل ہو کر پیٹ ملین ہو جاتا ہے اور مریض کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ یہ 50 گرام کی مقدار میں لے کے فائن پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے بعد ہے پوست بلیلہ، یہ بھی حلیلہ زرد، حلیلہ سیاہ، حلیلہ کابلی اور اسی کی ایک نسل میں سے ہے، اس کو بلیلہ کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح آپ کو ملیں گے۔ اس کا بھی پوست اتار لیا جائے، اس کی گٹھلی الگ کر لی جائے اور اس کا پوست نکال لیا جائے، یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ اس کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے کہ یہ اس کو بھی فائن پاؤڈر بنائیں، اور میں نے کہا جس طرح کہ آپ اس کے اوپر مشورہ کریں، اسی طرح اس پہ مشورہ کر کے وہ کریں، اور کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی ایک نمبر تازہ چیز مل جائے۔ یہ بھی قابض بھی ہے، اور مولل اورام بھی ہے، اور مقوی معدہ بھی ہے،
اور دماغ کے لیے بھی بے انتہا طاقتور ہے، اور یہ بھی بصر کے لیے، بصارت کے لیے، آنکھوں کے لیے بھی مقوی بولا گیا ہے اس کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں، اور اس کا بھی پوست نکال لیں، گٹلی الگ کر دیں۔ میں بھی آگے چل کے آپ کی ان گٹلیوں کا بھی فائدہ بتاؤں گا۔ جس طرح حلیلہ زرد کی گٹلی الگ کر لی، پوست بلیلہ کے ساتھ بلیلہ کی گٹلی الگ کر لی، اور پھر اس کا فائن پاؤڈر بنا لیا۔ پھر لینا ہے ہمیں آملہ خشک۔ آملہ خشک بھی دیکھیں کہ اتنا بھی خشک نہ ہو کہ بہت زیادہ پرانا ہو جائے، اتنا خشک ہو کہ توڑیں تو چٹک کر کے آواز آ جائے، اتنا خشک ہو، وہ بھی اچھی طرح لیں۔ آملے کے بے انتہا جو فائدے ہیں، سب سے بڑھ کے جو فائدہ ہے اس کے اندر کہ یہ لگانے میں بھی بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے، اور کھانے میں بھی بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے، اور معدے کی سوزش، آنتوں کی سوزش، اور ہمارے زبان میں منہ میں جو چھالے جاتے ہیں اس کے لیے بے انتہا کارآمد ہے۔ یہ جو ہے قابض بھی ہے، اور یہ حابس بھی ہے، اور اسہال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قابض بھی ہے۔ مختلف طریقوں سے استعمال کرنے پر یہ اسہال لاتا ہے، اور طریقے سے استعمال کرنے پر قابض بھی ہوتا ہے، اور مقوی معدہ بھی ہے، معدے کو بھی بے انتہا قوت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بالوں کی سیاہی وغیرہ بھی اس کو بیرونی طور پر بھی اور کھانے کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں، اس کا بھی فائن پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے بعد برادۂ فولاد، جسے ہم آہن کہتے ہیں، اور انگلش میں جسے ہم آئرن کہتے ہیں۔ آئرن ہمارے جسم کے اندر آئرن کا اتنا وہ ہے کہ ہمارے اگر بلڈ پریشر ڈاؤن رہتا ہے، بلڈ پریشر گرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کام میں دل نہیں لگتا، تو اس کی مین نشانی یہ ہے کہ آئرن کی کمی ہو گئی ہے۔ تو اس کو مختلف ادویات کے ساتھ ہماری دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً اس کا برادہ اتنا مہین، اتنا باریک، اتنا فائن پاؤڈر کپڑ چھان کر کے بازار میں ملتا بھی ہے، اس کو لیا جاتا ہے، جو مقوی خون بھی ہے اور قابض اما بھی ہے۔ اما کے اندر جو اسہال والی کیفیت ہوتی ہے، خراشی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک قبضیت والی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور مولد خون ہے، خون کو بناتا ہے اور خون کو قوت دیتا ہے۔ اور خصوصی طور پر جو خواتین پیگننٹ ہوتی ہیں ان کو خاص طور پر آئرن کی جو ہے ڈرپ لگائی جاتی ہے، انجیکشن دی جاتے ہیں، اور آئرن کی گولیاں وغیرہ بھی دی جاتی ہیں۔ تو اس کو بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ اس کو بھی فائن پاؤڈر کپڑ چھان کر جس طرح دوسری چیزیں لے لی اس کے ساتھ اس کو رکھ لیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک کنجک سیاہ، جسے ہم تل سیاہ بھی بولتے ہیں اور کالی تل بھی بولتے ہیں، یہ اس کے بھی بے انتہا فائدے ہیں۔ یہ بخوی باوی ہے اور مسمن بدن بھی ہے، جسم کو فربہی لانے کے لیے کھانے میں بھی، اور چھوٹے بچے جو کمزور ہو جاتے ہیں ان کی بیرونی مالش کرنے سے بھی جسم میں فربہی آ جاتی ہے، اور مولد اورام بھی ہے، اور حافظ خون بھی ہے، اور جسم سے نکلنے والے خون کے بہنے والے خونوں کو بھی یہ جو ہے روکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ گلے بابونا۔ گلے بابونا ہمارے کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے تیل وغیرہ، رقیات وغیرہ بھی بنا کر، اور تیل بنا کر مالشوں کے لیے بھی، جوڑوں کے بھی کرتے ہیں۔ مولد اورام بھی ہے، مخرج بلغم بھی ہے، ادرال بول اور حیض بھی ہے، اور اخراج مشمیہ اور جنین میں اس کا جوشاندہ بنا کر آب زن کرنے سے بآسانی جو ہے جنین جو ہے اخراج نکل جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے یہ۔ اس کے بعد باپچی ہے۔ باپچی تو خاص ہے ہی نہیں، یہ جو ہے کلف، داد، خارش اور امراض جلدیہ کے لیے خاص طور پر، اور برس کے داغوں کے لیے تو اس کو بیرونی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ ان تمام چیزوں کو ایک فائن پاؤڈر بنا کر تقریباً 350 گرام فائن پاؤڈر، 350 گرام کے پاؤڈر کو لے کر شہد، بیری کے شہد کے اندر اس کے اندر ملا کے اس کا ایک اچھا سا معجون بنا لیں، اور صبح اور شام 5 گرام کی مقدار میں دیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ بڑے کا گوشت، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک اور سفید چینی والی کوئی چیز نہ کھائیں، گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی بے انتہا فائدہ ہوگا۔ سو آپ کے لیے سے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔